نظام کا جو واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلم شریف میں، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غلام آزاد کیے، اتنے اونٹ ذبح کیے، اتنے لوگوں کی مدد کی، تو میرے لیے اس میں کیا ہے؟ اور فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ تو اسلام لایا ہے اپنی اس سابقہ خیر پر۔ اب اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ لکھا ہے کہ تیری اسلام لانے کی وجہ ہی دراصل وہ تیری سخاوت ہے، تو مخلوق خدا پر تو نے خرچ کیا اور اس کی خدمت کی، تو اس لیے فما من آتا سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ راہ مولا میں جو انسان خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کو نیکی کی ہدایت یا ایمان تک کی نعمت بھی عطا فرما دے۔ تو اور دوسرا معنی لکھا ہے من اسلفتا، ایک ہے اسلمتا علی من اسلفتا، یعنی اسلمتا کہ تو اسلام سے لایا ہے، لما اسلفتا یعنی جو تو پہلے کام کیے نیکی کے، جو خرچ کیا اس کی وجہ سے، لام جنا یہ علت کے لیے ہے یا سبب کے لیے۔ اور دوسرا اعلیٰ کا معنی ما من اسلفتا، یعنی تو جو اسلام لایا ہے تو تمام جو تیری نیکیاں تھیں وہ بھی تیرے نام عمل میں درج کر دی۔ اس لیے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جتنی بھی انسان حالت کفر میں جو نیکی کرتا ہے، جس نیکی کے تعلق عبادت کے ساتھ نہیں ہے، جیسے صلہ رحمی، والدین خدمت وغیرہ، تو اگر وہ مسلمان ہو جائے تو سارے کا سارا اس کے نام عمل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس پر کسی نے اشکال کیا کہ بھئی یہ کیسے اس کی نیکی جو ہے وہ تو مسلمان نہیں تھا۔ تو علامہ ابن منیر بہت عجیب و غریب محدث ہے۔ علامہ ابن منیر بڑا عجیب محدث، بخاری کا بڑا شارح ہے اور بڑے نکتے لکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار جب کوئی توبہ کر لیتا ہے مسلمان تو قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم تو اس کے گناہ پر بھی نیکی دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی کفر سے اسلام میں آ رہا تو اس کی نیکی بھی نیکی کیوں نہیں ملے گی؟ ابن منیر بڑی عجیب بات کرتا ہے، ایسی حوصلے کی بات کرتا ہے۔ دو تین محدث بڑے عجیب ہیں، ابن ابی جمرہ ہو گیا، ابن منیر ہو گیا، ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یہ ان کے نکتے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اس ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، باقی حضرات نے بڑی بڑی شروحات لکھی ہیں، لیکن ان کے جو ایسے نکتے ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، یعنی بالکل وہ جو عام طرز سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، اور وہ بڑی یعنی وہ سمجھو 100 سنار کے 1 کلو ہار کی، لیکن جو سیئات حسنات میں بدل سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں جب وقت احتمال موجود ہے دونوں معنوں کا کہ اسلام لانے کی وجہ بھی تیری نیکی ہے اور اس نیکیوں کے ساتھ تو اسلام لایا ہے، اور ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ جو آدمی اسلام لاتا ہے حسن اسلام اور اس کے اسلام بھی اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں پر بھی اجر عطا فرمائے۔ لیکن اس میں وہ نیکیاں مراد ہوتی جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ورنہ جو عبادت وغیرہ یہ ہے تو وہ تو اس کی بیکار ہے ساری۔ جیسے کسی نے حالت کفر میں حج کیا ہے، جیسے مشکین نہیں کیا تو معتبر نہیں ہے۔